بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں ذیشان شریف، انہوں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب دوحہ فاطمہ نیم کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے جو نام آپ نے پوچھا ہے دوحہ، آپ نے اس کا تلفظ ڈی کے ساتھ لکھا ہے، تو یہ لفظ اگر ہم دوحہ ہی پڑھتے ہیں اردو کے اندر دال کے ساتھ میں اور بڑے ہا کے ساتھ میں دوحہ، تو دوحہ اس کے معنی آتے ہیں ایک گھنا سائے دار درخت، گھنے درخت کے معنی آتے ہیں دوحہ کے، جسے دوحہ قطر بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوحہ اگر جو ڈی کے ساتھ آپ لکھے اسی سے اگر اس کا تلفظ ہم مان لیتے ہیں دوحہ، تو یہ لفظ دوحہ معنی کے اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے، یہ نام بھی دوحہ، لیکن عام طور پر جو آپ نے تلفظ یہ لکھا ہے اور جو لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے وہ دوحہ، سورہ ضحیٰ والضحیٰ، تو ضحیٰ کو بہت سے لوگ دوحہ پڑھتے ہیں، شاید آپ نے وہی لفظ پوچھا ہے جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ضحیٰ تو اس کا صحیح تلفظ آتا ہے زیڈ کے ساتھ میں، بہت سے لوگ اس کو ڈی سے بھی لکھتے ہیں، تو اگر ڈی سے لکھتے ہیں تو دوحہ پڑھا جائے گا اور زیڈ کے ساتھ میں ضحیٰ۔ ضحیٰ کے مناتے ہیں چاشت کا وقت، روشنی، چاشت کی روشنی، صبح کا جو وقت ہوتا ہے چاشت کا، تو اس کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ تو ضحیٰ نام یہ رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے۔ البتہ تلفظ کے اندر آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ انگلش کے اندر جو صحیح تلفظ اس کا آئے گا وہ زیڈ کے ساتھ آئے گا، ZUHA، ضحیٰ، یہ تلفظ اس کا بالکل صحیح ہوتا ہے جو ذات کا آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دال پڑھتے ہیں ضحیٰ، تو یہ تلفظ زیادہ صحیح نہیں ہوتا قرات کے اعتبار سے، تو یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہاں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام رکھیں تو صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ناموں پر نام رکھ لیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھ لیں، یہ ہمارے لیے اور بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ تو ضحیٰ فاطمہ، فاطمہ آپ بالکل لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا نام فاطمہ گزرا ہے، تو ضحیٰ فاطمہ یہ نام رکھا جا سکتا ہے، آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، فقط واللہ اعلم۔